میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا، اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس یہاں یہ اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے۔ تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں، میں ان کی زندگی میں ان ہوں۔ تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ دور کون کرے گا؟ اللہ۔ اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے، مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے، اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ، تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری کے بعد تیسری، پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں۔ یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ۔ اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں، بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے، تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملاؤں، تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے، وہ شدید بخار میں تھا۔ آپ نے فرمایا طہور انشاءاللہ، یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا، جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے، جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا جو اس کو آخرت میں ملنا تھا، اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو، اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں۔ یہاں بہت تھوڑا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہوگا، اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے۔ تو بوڑھا بخار میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے۔ وہ بخار میں اس کو غصہ، اس نے کہا یہ مغفرت نہیں ہے، یہ بڈھے پہ عذاب مسلط ہوا ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا نہیں، بوڑھے پہ کیا ہے، یہ ایک عذاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی عذاب ہی ہے، یہ تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں؟ آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی ہیں، کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو اللہ نے علامتیں بتائیں، فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ جن کی زندگی میں اللہ ہے، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین، کہ وہ نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے، اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے، اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے۔ الا المصلین، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے۔ جب اللہ کو مانتا ہے، مجھے بتاؤ تھانے سے SHO صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا، ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں، آپ بولے گا جا تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں، لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے SHO صاحب ہے انہوں نے بلایا ہے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ویسے تو نہیں لگ رہا لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے۔ ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا SHO صاحب کا، انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے، کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں۔ اچھا خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ تو
مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے. کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے, آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے. انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا, چاہے کافروں کی یا مسلمانوں کی, تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے, اٹھا کے لے جائیں گے, تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ. تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی, اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو. بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے. اب دیکھو, جب کسی بڑے کی طرف سے دعوت آئے, ڈی ایس پی نے بلایا, ایس ایس پی نے بلایا, فلانے کرنل نے بلایا, فلانے نے بلایا, بادشاہ نے بلایا, وزیر اعظم نے بلایا, سعودی عرب میں بادشاہ سلامت نے کسی کو بلایا کہ فلاں کو میرے پاس لے کر آؤ. اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ فلاں نے بلایا ہے تو آپ انکار کر دو گے, آپ بولو گے مذاق کر رہا ہے. آپ کیا بولو گے, ابے مذاق کر رہا ہے, مجھے کیوں بلائے گا بادشاہ, مجھے کیوں بلائے گا شہزادہ, مجھے کیوں بلائے گا ایس ایس پی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ اس نے بلایا ہے تو آپ اس کی دعوت کو ٹھکرا سکتے ہو کیا؟ بولو, ٹھکراؤ گے بشرطے کے محلے سے بھاگنے کا پروگرام ہو, اگلی فلائٹ سے ملک چھوڑنے کا پروگرام ہو, کبھی بھی نہیں ٹھکراؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے نا, جب میری طرف سے ندا لگتی ہے حی علی الصلاح, آؤ کس کی طرف, نماز کی طرف, اور اس کو یقین ہے کہ یہ صدا کون لگا رہا ہے, مؤذن اللہ کے حکم پہ. کافر کہتا ہے اللہ کی طرف سے صدا یہ ہے ہی نہیں, یہ مسلمانوں کا اپنا کلچر ہے اذان. ہم کیا کہتے ہیں, یہ صدا کس کی طرف سے ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ اللہ کی طرف سے ہے بھائی. مؤذن تو ایک اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال کو اذان سکھائی ہے نا, تو یہ اذان نبی کو کس نے سکھائی ہے, اللہ نے. حضرت عمر کو بھی خواب آیا, زید ابن ارقم کو بھی خواب آیا. جب مسلمانوں نے طے کیا نا بھائی ہم 5 وقت, اللہ نے نماز فرض کی 5 ٹائم, تو مسلمان آ جاتے تھے 5 ٹائم پہ. تو صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہم لوگوں کو بتائیں کیسے کہ جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے. پہلے گھڑیاں تو تھی نہیں بھائی, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس ٹائم پہ آ جائیں. تو اعلان کیا ہو, تو کسی نے کہا بھائی عیسائی لوگ جیسے وہ بجاتے ہیں, کوئی سائرن بجاتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں, کچھ ہندوؤں کے مندروں میں گھنٹیاں بجتی ہیں, تو ہم بھی ایسا کریں گے. اللہ کو یہ آواز پسند نہیں تھی. اللہ اس امت مسلمہ کو ایک اعزاز دینا چاہتے تھے. کتنا بڑا اعزاز کہ اس امت مسلمہ کے ذریعے فضاؤں میں گھنٹیاں نہ گونجیں, اللہ اکبر کی تکبیریں گونجیں. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگ رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بھی. پیغمبر کی رسالت کی صدائیں بھی پوری دنیا میں ہر وقت گونج رہی ہیں, فجر میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید بھی. اللہ یہ چاہتے تھے اس امت مسلمہ کو اعزاز دینا. تو اللہ نے حضرت عمر کو بھی خواب دکھایا, حضرت زید ابن ارقم کو بھی. یہ دونوں نبی کی خدمت میں گئے, بتایا, آپ نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم نے لوگوں کو بلانا ہے, گھنٹیاں نہیں بجانی اور نہ سائرن بجانے ہیں, تم نے کیا کرنا ہے, صدائیں بلند کرنی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی سی نماز ہے, اس کی دعوت کتنی بڑی ہے. آپ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے نا, ایک دفعہ اگر ہو تو اس کے اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. جو کام 5 ٹائم بار بار ہونا ہے تو ہر بار اعلان کی ضرورت ہوتی ہے. یار آپ اسکول کو دیکھ لو نا, یا آپ آفس میں جب جاتے ہو تو آفس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے روزانہ 9 بجے آپ نے آنا ہے. گورنمنٹ کا آفس ہے تو اس میں بتا دیا جائے گا رات شام 2:30 بجے آپ نے یہاں صبح پہنچنا ہے. گورنمنٹ میں صبح 2:30 بجے بجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں, تو آپ نے صبح کتنے بجے پہنچنا ہے, یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے. ایک دفعہ بتا دیں گے نا بھائی, اب خود آ جایا کرو, یہ نہیں کہ ہم بھونبو لے کے تمہارے گھر میں پہنچا کریں گے, 9 بجے گئے آ جا بھائی. بار بار ضرورت ہوتی ہے بتانے کی نا. تو اللہ میاں نے بھی بتا دیا بھائی فجر کا یہ ٹائم ہے, ظہر کا سورج ڈھل جائے گا تو ٹائم ہے, عصر جب ہر چیز کا سایہ 1 مثل اور یا 2 مثل جو علماء کا اختلاف ہے, اور پھر مغرب غروب آفتاب کے بعد عشاء جب شفق غائب ہو جائے تو بس کافی تھا. ہر بار اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا بڑی نہیں ہے, بڑا کون ہے,
اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، ڈرامہ، فلم، کاروبار، ملازمت، جاب، کسٹمر، یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ بولو، کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ مؤذن کو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں، بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جو ایس ایچ او والی مثال، ایک طرف ایس ایچ او بلا رہا ہے، ایک طرف گلی کا چپڑاسی بلا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو میں چپڑاسی کی دعوت پہ جاؤں گا، اگلا بولے گا بیٹا چپڑاسی چھوٹا ہے، تھانے دار کیا ہے؟ بڑا ہے، وہاں چلا جا ورنہ وہ نہیں چھوڑے گا تجھے، اس کو بعد میں نمٹا لینا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تجھے تیرا باپ بلا رہا ہے، ادھر چلا جا، تو باپ کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے اور ماموں کی دعوت پہ جا رہا ہے، تو بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ باپ پہلے ہے، باقی سب کون ہے؟ بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اذان کے ذریعے یہ کہلوایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بتا دیا کہ اب اس کے آرڈر کے آگے بیوی، بچے، باپ، ماں، کاروبار، بزنس، جاب، ملازمت سب کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ کس قدر موٹیویشن ہے۔ پھر ایک بار نہیں 4 بار، پھر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کس کی عبادت کی جائے گی؟ کس کو مانا جائے گا؟ اللہ کو۔ اور ہم جو یہ کہہ رہے ہیں شیطان وسوسہ دل میں ڈال سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں نے خود سے عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا ہو سکتا ہے خود سے کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہو کہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کو بلایا کرو۔ نہ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو جو پیغمبر ہیں انہوں نے یہ دعوت ہمیں سکھائی ہے، تو یہ پیغمبر کی دعوت نہیں ہے۔ میسنجر کا کام اپنا پیغام پہنچانا نہیں ہوتا، میسنجر کا کام اس کا پیغام جس کے وہ میسنجر ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہے، لہذا یہ آپ کا اپنا پیغام نہیں ہے، یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ، کتنی زبردست دعوت ہے۔ تو نبی کی رسالت کا اعتراف کر کے اصل میں کیا بتانا ہے کہ یہ اذان نبی کا پیغام نہیں ہے، یہ اذان اصل میں کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام ہے۔ لہذا آگے جب حی علی الصلاۃ کی دعوت ہوگی، آؤ نماز کی طرف، تو یہ مؤذن کی یا پیغمبر کی دعوت نہیں ہے، ان کی بھی ہے لیکن اصل کس کی ہے؟ وہ تو نقل کرنے والے ہیں، اصل یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ۔ ہم کیوں نہیں آتے نماز کے لیے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں۔ جب اذان ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، مؤذن کہتے ہیں یار مؤذن صاحب کو چونکہ تنخواہ ملتی ہے لہذا اس نے تو ٹائم پہ کیا کہنا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہی کہنا ہے۔ 2 دفعہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے، 1 دفعہ بھی کہے گا تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ ابے کوئی حی علی الصلاۃ 1 دفعہ کہہ کے نکل لے پتلی گلی سے، اس کو مؤذن کو پوری تنخواہ ملے گی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں آ نہیں رہا بیا۔ مؤذن 1 دفعہ بھی 1 لفظ بھی چھوڑ دے تنخواہ پوری ملے گی؟ اس کو نہیں ملے گی، لوگ پکڑ کے ماریں گے، اذان تو پوری دے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ اعلان مؤذن کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ ہماری غلط فہمی ہے، مؤذن نہیں کر رہا، یہ کون کر رہا ہے اعلان؟ یہ اللہ کہہ رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہاں مؤذن کا مقام بلند ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی وہ اس ڈیوٹی کو پوری کر رہا ہے۔ اس لیے جب بھی کہیں جنگلوں میں نماز پڑھا کرو نا تو خود اذان دینے کی کوشش کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اونچی گردن قیامت کے دن مؤذن کی ہوگی۔ یہ کنایہ ہے عزت سے، کیونکہ وہ 5 ٹائم اللہ کا اعلان فضاؤں میں بلند کرتا ہے۔ ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے، شاگرد تو نہیں مرید تھے، وہ پی آئی اے میں بہت بڑے آفیسر تھے، بہت بڑے آفیسر، سینئر ترین آفیسر تھے وہ۔ لیکن جب وہ دارالفتہ آتے نا ہمارے حضرت کے ہاں تو اذان وہ خود دیا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی جب میں ہوں تو میں ہی اذان دوں، کسی اور کو نہیں اذان دینے دیتے تھے۔ تو کمال ان کا یہ نہیں تھا کہ اذان دیتے تھے، کمال یہ تھا کہ جب کوئی ان سے ملتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے تھے میں مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں مؤذن ہوں۔ وہ اپنے اس عہدے کا نہیں بتاتے تھے کہ میں پی آئی اے میں اتنا بڑا آفیسر۔ بھائی پوچھتے ہیں آپ کیا ہو؟ کہتے ہیں میں کیا ہوں بھائی؟ میں مؤذن ہوں۔ کہتے ہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی، انگلش ٹھش ٹھش بولتا ہے اور ایسے گیٹ اپ سے بھی لگتا ہے کوئی بڑا آدمی ہے، کھاتا پیتا، اور کام کیا کر رہی ہے؟ مؤذن۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے بھائی قیامت کے دن میرا مؤذن ہونا یہ میرے لیے زیادہ بڑا اعزاز ہوگا
PIA کا آفیسر ہونا زیادہ بڑا اعزاز نہیں ہوگا. تو ایسا نہ ہو دنیا میں جب کوئی ملے میں عزت کے لیے بولوں PIA کا آفیسر ہوں, قیامت میں اللہ جب مؤذنوں کو بدلہ دے رہا ہوگا تو اللہ کہے گا تو آفیسر پہلے, مؤذن تو کیا ہے بعد میں. تو جو وہاں کہنا یہاں بھی کیا کہو, یہاں بھی وہی کہو. اللہ کہے گا ادھر تو پیڑے کھانے کے لیے مؤذن نہیں ہوں, کیونکہ مؤذن جب کوئی کہتا نا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, ان کی بھی جاب تھی اچھی, ان کو بھی شوق تھا یار چلو میں بھی اذان دے دیا کروں جا کے, کبھی کبھار وہ بھی اذان دیتے. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے, ان کے رشتے والے آئے, لڑکی والے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے, وہ سامنے بیٹھے ہیں, لڑکی والے ادھر, لڑکے والے سامنے. یہ لڑکا کہیں چلا گیا اذان دینے, اذان کا ٹائم ہو گیا تھا, حالانکہ اس کی اچھی جاب بھی تھی ایک الگ سے, پراپر مؤذن نہیں تھا یہ چلا گیا. ہماری مسجد میں وہاں نا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے پراپر مؤذن نہیں تھا. امام صاحب نے کہا تھا جن دن کو اذان دینے کا شوق ہے سب دے سکتے ہیں, کوئی ایک آدمی نہیں ہے جس کو دل چاہتا ہے اذان دے آ کے. تو وہ گئے اذان دینے کے لیے, لڑکی والے نے, اچھا لڑکے والوں نے فخر سے بتایا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ وہ تو خوش ہو جائیں گے, مسلمان ہیں. تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ اچھا یہ آپ کا بیٹا اذان دے رہا ہے؟ ہاں. ہم نے نہیں کرنی بھائی, یہاں پہ ہم مولویوں کو سے شادی نہیں کرتے, تو ہم مولویوں کو نہیں دیتے اپنی بیٹی. وہ رشتہ ہی توڑ کے چلے گئے یار. ابے بھائی تو اس کو ملو تو صحیح, تم دیکھو تو صحیح, اس کو نہیں بس اذان کیوں دے رہا ہے یہ تو مولانا نکلا. مجھے ایک جگہ گھر چاہیے تھا کرائے پہ گھر چاہیے تھا, یہ کچھ وقت پرانی بات ہے. تو میں نے کسی کے ذمے لگایا, اسٹیٹ ایجنٹ کے گھر وزٹ کیا, دیکھا بڑا زبردست. تو میں نے اسٹیٹ ایجنٹ سے کہا کہ یار ان لوگ کو بتا دینا میں ایگری ہوں. اسٹیٹ ایجنٹ, وہ کوئی خاتون اس گھر کی مالک تھی, اسٹیٹ ایجنٹ نے ان کو بتایا کہ خاتون ہے, ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, وہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو اس خاتون نے ان کو آڈیو بھیجی, وہ آڈیو اس نے مجھے بھیج دی. خاتون یہ مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. مطلب کوئی نارمل قسم کے لوگ لے کر آؤ, مفتیوں کو ہم نے گھر, ایسا تنزیہ. ابھی بھی وہ آڈیو میں سنا سکتا ہوں, ابھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے اس خاتون کی آڈیو آپ, لیکن وہ سمجھ جائے گی کہ میری بات ہو رہی ہے اس لیے میں سنا نہیں رہا. وہ میں نے واٹس ایپ پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے, مفتیوں کو ہم نے گھر نہیں دینا ہے. تو میں نے کہا بھائی نہیں دینا تو اس کو نہ دو, ہمیں کیا دوسرا کوئی گھر لے لیں گے, کیا خیال ہے, اللہ کی زمین چھوٹی تھوڑی ہے. مسواک 1 مرتبہ کریں یا 3 مرتبہ؟ وضو کے دوران مسواک 3 مرتبہ دانتوں پر پھیریں گے یا 1 مرتبہ زوجہ منصور کرک سے؟ وضو کے دوران نہ 1 مرتبہ نہ 3 مرتبہ, بس دانتوں کو مسواک سے صاف کریں گے, جتنی بار میں صاف ہو جائیں تو بس ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طولاً وعرضاً منقول ہے مسواک کو دانتوں پہ رگڑنا. تو مسواک دانتوں پہ رگڑیں, جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی دانت صاف ہو گئے تو کلی کر لیں, بس اتنا کافی ہے. کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں, یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز. پڑھ سکتے ہیں نماز, لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں, اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں, پھر اذان کی دعا پڑھیں, اس کے بعد نماز پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن, تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے, لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو. تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے, انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے, حلت لہ شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی. تو اتنی بڑی فضیلت ہے, یہ اس پر عمل کرنا چاہیے. فجر سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا حکم. کیا فجر کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ انڈیا سے. نہیں پڑھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کا وقت ختم ہوتا تھا تو آپ سے پوری زندگی فجر کی صرف 2 سنتیں ثابت ہیں. سنت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. تو اس لیے
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ بہت حریص تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا منع بھی تو نہیں کیا نبی نے نفل پڑھنے سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کے باوجود آپ نے فجر سے پہلے 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اگر اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے. تو اس لیے فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھنا, صرف 2 سنتیں پڑھی جائیں گی, اس کے علاوہ کوئی اور نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. البتہ فجر کی فرض نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں, یا کوئی فرض نماز قضا ہو گئی ہو یا وتر قضا ہو گئے ہو یا وتر رہ گئے ہو تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے باطل کی خاصیت, پہلے تو یہ لیبل لگایا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, حالانکہ دبا کے فرقہ واریت طبیعت سے پھیلا رہا ہو. اس کا مقصد اپنی دکان چلانا ہے, لیبل یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی دکانیں بند کر رہا ہوں. دوسرا باطل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھو جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں, رشتے کی مثال ایک دم فوراً لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں, مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی جمعے کے بیان کے بعد رشتہ لینے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ مالدار ہیں پہلے سے تو لڑکی والوں کو بھرم میں لانے کی ضرورت بولو نہیں, ٹھیک ہے نا. ممکن ہے آپ سادہ ڈریس پہن کے چلے جاؤ, آپ کو پتا ہے یار جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو زیادہ شو بازی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب لڑکی کے ابا آئیں گے میری شاپ پہ ملاقات کے لیے, پتہ چل جائے گا ان کو, تو سادہ ڈریس پہنو گے آپ, سیدھا سادہ جو نارمل ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ چھچورے لگو وہاں جا کے, بھائی یہ کیا کسی سے ادھار لے کر آیا, کیا یہ شامیانہ پہن کے آ گیا کسی کا, کیا کر رہا ہے بھائی تو. جاؤ گے آپ تمیز سے بات کرو گے, آپ کو پتا ہے یار مجھے شو بازی کی ضرورت نہیں, میرے پاس ہے. گاڑی دیکھ کے خود ہی اندازہ ہو جائے گا ان کو جو باہر کھڑی ہوئی. بعض دفعہ تو اپنی گاڑی نہیں ہوتی, آدمی ٹیکسی میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ ثبوت پیش کرنا کہ میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گھر ہے, یہ میرے لیے مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے اگر ابھی انہوں نے بلایا اپنی گاڑی نہیں ہے تو چلو یار کسی بھی دوست کی گاڑی پکڑ کے پہنچ جاؤ. اس کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ حقیقت میں پیسے والا ہے. لیکن غریب آدمی رشتہ لینے کے لیے جائے مالدار گھر میں, اور ایسے دھوکے بہت ہوتے ہیں. میرے پاس تو بہت آ چکے ہیں کہ دکھایا کیا تھا, اتنی دولت, نکلا کچھ بھی نہیں. تو اس کو بھرم بازیوں کی ضرورت ہوتی. ایسا ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی بیچاروں کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ان کی ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کسی کے پاس جاب کیا کرتے تھے, ملازم تھے, اپنا ذاتی آفس نہیں تھا ان کا. تو ایک رشتہ آیا ان کے پاس, وہ بیچارے احساس کمتری میں چلے گئے تھے نا, وہ نہیں سنتے بیان, وہ پتہ نہیں ان کا تو شاید انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی, شاید اسی غم میں ہو گیا وہ, بہرحال جس وجہ سے بھی ہوا. اب جب لڑکی والے ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا, بھرم میں لانے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھا کے میز پہ رکھ لی, اسٹائل بھائی, اور سگریٹ جلائی, پینا شروع. اب لڑکی کے بھائی میرے پاس آئے, یار یہ تو ان کا تو اسٹائل ہی عجیب سا ہے, سگریٹ بھی پی رہے ہیں. ابے سگریٹ بعد میں پی لینا یار, اور ایک ٹانگ اٹھا کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, ایک ٹانگ کہاں, میز پہ سامنے, کیونکہ آفس اپنا بولو بھائی. تو بیچارہ نے تھوڑا سا نا وہ احساس کمتری میں چلے گئے تھے. آدمی اچھے تھے لیکن بعض دفعہ انسان یہ کام جان کر نہیں کر رہا ہوتا, جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بھی ایسی کچھ ایب نارملٹی والی حرکتیں ہو جاتی ہیں. اس یہ غیبت نہیں ہو رہی, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, ان کو بھی نہیں پتا چلے گا, بے فکر رہے. اور اگر چل بھی جائے گا تو وہ جانے میں جانوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ بھرم میں لینے کے لیے نا انہوں نے, میں نے پھر اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی, ایک تو اپنی ایج دیکھو, تم اتنی عمر تمہاری زیادہ ہو گئی اور یہ حرکت کر رہے ہو. اچھا پھر وہ لڑکی کے بھائی نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہیں, انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے اتنے بڑے آفس میں ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں میں. ابھی بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے, مطلب بزنس ہے بھائی, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں. یہ تو بیچارے کی میں نے ایک مثال دے دی جس میں ظاہر ہے سادگی زیادہ تھی, کوئی چالاکی نہیں تھی. وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ انسان لوگ لفٹ نہیں کراتے نا, بعض دفعہ لوگوں کو بھی تو ایک معیار بہت اونچا ہے تو وہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے یار. لیکن حقیقت بھی ایسی ہے کہ نہیں ہے, جب آپ اندر سے خالی ہوتے ہیں تو بھرم کے لیے آپ کے پاس ڈائلاگ کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ہو. پھر آپ کو کبھی اہل بیت سے محبت, کبھی عشق رسول کا نعرہ, کبھی جو ہے وہ حب صحابہ کا نعرہ, کبھی یہ نعرے کو سہارا لینا پڑتا ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج بولو نہیں ہے. صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور یہ نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کا جزو ہے اور اس کے نعرہ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس نعرے کے پیچھے, ان تینوں نعروں کے پیچھے مقاصد غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ نعرہ اس لیے لگایا جا رہا ہے
کہ آپ اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. اہل بیت سے محبت اہل بیت کی اطاعت کا نام ہے. اطاعت نام کی. حضرت حسین کی پوری داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ مجھے یہ بتاؤ. بولو نا بھائی. کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں حضرت علی کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ حضرت علی تکبیر اولا سے نماز چھوڑتے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ. بولو نا کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے یا نہیں تھے؟ نہ تکبیر اولا کبھی فوت ہوئی الا ماشاء اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں. آج اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولا سے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنوں کی داڑیاں ہیں؟ چہرہ اہل بیت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ تقریریں دیکھو. صحابہ سے محبت کے کتنے لوگ دعوے دار ہیں، لیکن کیا صحابہ کو فالو کیا جا رہا ہے؟ صحابہ داڑیاں رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ ربیع الاول صحابہ کے دور میں کئی بار آیا. کیا کسی ایک صحابی نے وہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے ربیع الاول میں؟ بولو نا بھائی. کسی صحابی نے کوئی کیک کاٹا یا نبی کی برتھ ڈے منائی؟ تو چونکہ فالو نہیں. دیکھو گھر میں دو بچے ہوتے ہیں نا، اسی طرح قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگایا جا رہا ہے. قرآن، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں صرف قرآن. منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، صرف قرآن کو مانتا ہوں. ارے قرآن خود نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے. اب چونکہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے نا جس میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو اب ان کو پتہ ہے مجرم ہے، لہذا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے، ہم جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے. ہم وہ یہ نہیں، وہ کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب، اور قرآن کے سچے عاشق ہم ہیں. او بھائی آپ اس لیے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ قرآن کو مانتے نہیں ہو. اسی طرح آج بہت سے لوگ ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. مقصد ان کا قرآن و حدیث نہیں، فقہا کا انکار ہے کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہا نے کی ہے وہ نہیں مانیں گے، جو ہماری کھوپڑی میں آئے گی وہ مانیں گے ہم. لیکن وہ یہ لیبل نہیں لگائیں گے کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے. لیبل یہ ہوگا ہم صرف کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث. لیبل پہ کام چل رہا ہے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. جس آدمی نے قرآن و سنت کی کوئی بھی بات اپنے پیر و مرشد کے کہنے پہ رد کرنی ہے وہ بزرگی کا لیبل لگاتا ہے. ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے زیادہ تر لوگ، سب نہیں، نہ تو قرآن کو مانتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، نہ بزرگوں کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں. شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک والہانہ پیار نہیں ہوگا ایمان کی شرط مکمل نہیں ہوگی. لیکن اگلے مصرے میں انہوں نے کہا پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. پیار نام دعووں کا نہیں ہے، پیار نام کس کا ہے؟ پیروی کا، فالو کرنا. اور کہا فالو کرنا بہت مشکل ہے. آگے شاعر کہتا ہے جس کو دیکھو اس کا دیوانہ سرے بازار ہے. یعنی کیونکہ اب لوگوں نے پیار کی ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا. صرف نعرہ لگانے کو پیار کہا جاتا ہے، لہذا ہر دوسرا آدمی پیار و محبت کا دعوے دار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو دو آدمی ہونا، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک نالائق ہے اور ایک فرما بردار ہے. فرما بردار بیٹے کو اپنے باپ سے محبت کے لیے زیادہ نعروں کی ضرورت نہیں ہوتی. نعرہ لگانا جائز ہے، اہل بیت کی محبت کا بھی، صحابہ کی محبت کا بھی. میں نعرے کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف نعرہ نہیں چلے گا. بعض دفعہ وہ لوگ زیادہ نعرہ لگاتے ہیں جو اہل بیت کو یا صحابہ کو یا نبی کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، وہ زیادہ بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک باپ کے دو بیٹے، ایک فرما بردار ایک نالائق. جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے گا نا تو نالائق زیادہ چیخ چیخ کے بولے گا کہ میرے ابا بہت اچھے، میں ابا کا بیٹا ہوں. یا وراثت لینے کا جب ٹائم آئے گا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وراثت لینے کے لیے نالائق بیٹا سب سے آگے لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، نادرا کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے بے فارم میں یہ میرے ابا ہیں. تو بھائی یہ زندگی میں بھی تو آپ کے ابا تھے. چلو زندگی میں خدمت نہیں کی، اب آپ اپنے ابا کے لیے کیا کوئی کنواں وقف کرنا چاہتے ہو وراثت لے کے، یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو آج نعروں پر مدار ہے، نعروں پر. جو زیادہ نعرے نہیں لگاتا، دیکھو جو میت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو بڑی محبت تھی، حالانکہ کمبخت نے ابا کی بیماری میں ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا ہوتا. بعض دفعہ، سب نہیں، بلکہ مارنے والا رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو جس نے قتل کیا ہوتا ہے نا جنازے میں سب سے زیادہ، آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ ارے ایسے بہت سے واقعات ہیں، جس نے قتل کیا ہے سب سے زیادہ جنازے میں وہی رو رہا ہوتا، تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو. اور اسی سے شبہ ہوتا ہے بھئی اتنا کیوں رو رہا ہے، حالانکہ اس کے کچھ لگتے بھی نہیں ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے، اس سے شبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں پہ شبہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کس کس کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا روئے ہیں مارنے کے بعد کہ شروع میں تو ہمیں لگا کہ واقعی غم ہوا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوا بھائی یہ مسئلہ اتنا تو آدمی اپنے باپ کے جنازے میں نہیں رو رہا ہوتا ہے یار. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنے جرم کو
مٹانے کے لیے. تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے، انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے، مقتدا تھے، تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا، اپنے کرتے ہیں، اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا، باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے، ان کے جوابات تھے، یہ جوابات ہیں، یہ پیش خدمت ہیں. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے. دونوں میں سے ایک، یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے، تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو، علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا، باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا، لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں، کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے، وہ بہت آسان ہے، ان کا مفہوم بہت آسان ہے، وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں، بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں، اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے، بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا، کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل، صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو، گھومتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے، چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ، اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ، 10 کو مناؤ، 5 کو مناؤ، 6 کو مناؤ، نہیں مناؤ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ، نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. اب ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی دے مناؤ، آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت، کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ، اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے، سال ہو گیا تو کیا ہو گیا، کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے، آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے، تو چلو یار آپ کی بیگم میں آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو، ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے، انگریزوں سے آئی ہے، اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہو گئے نا، ایک تو غیروں سے آئی، دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں، آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا، کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے، شکر ادا کرو، تھوڑا اچھا کھاؤ. ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال، پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے، عبادت کا دن
कौन सा है? अब ना इबादत में कमी बेशी और ना उन त्योहारों में कोई कमी बेशी होगी। सही है बुखारी, सही है मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस इब्न मालिक रावी हैं कि अल्लाह जमाने जाहिलियत में अरब एक खास दिन ईद मनाया करते थे। आपने फरमाया अल्लाह ने इनके बदले हमें दो ईदें दे दी हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। समझ में आ रही है बात? दो ईदें अल्लाह ने हमें इसके बदले दे दी हैं। तो इस्लाम में जो ईद है कितनी है? दो। इन ईदों में हुक्म है आप अच्छे कपड़े पहने, और इसकी कोई लॉजिक भी है ना। लॉजिक ये कि रमजान के रोजे खत्म हुए, छुट्टी, जिस्मानी खुशी भी रूहानी खुशी भी। जिस्मानी खुशी ये वही होटल के पराठे शुरू दोबारा से, गुटके की परमिशन मिल गई आप। ये जिस्मानी रूहानी ये कि अल्लाह ने इतनी बड़ी इबादत हमसे ले ली। वैसे एक रोजा रखना कितना मुश्किल है, पूरे महीने अल्लाह ने रोजे रखवा दिए हमसे, गन पॉइंट पे रखवा लिए ना, फर्ज कर दिए। वरना हमें इख्तियार देता तो हम तो सारी जिंदगी सोचते ही रहते। अल्लाह ने कहा रखने पड़ेंगे बस, तो चलो जबरदस्ती अल्लाह ने इबादत करवा ली, मगर करवा तो ली ना। इस बहाने अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिल गई। रमजान ना होता तो रमजान की इबादतें होती नहीं होती। तो ये दोनों खुशियां, बकरा ईद में भी दो खुशी, रूहानी खुशी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो रही है, गुनाह माफ हो रहे हैं कुर्बानी के जरिए। जिस्मानी खुशी, गोश्त खाने को मिल रहा है ताजा, अपने हाथों का ज़बह किया हुआ, यकीन है गाय का ही है, बकरे का है, यकीन है। वरना क्या पता भाई क्या क्या लोग होटलों में खाते हैं, खिलाते हैं। तो वाफर मिकदार में गोश्त खाने से बड़े फायदे होते हैं। बयान भी हमारे जब ही समझ में आते हैं। लोग जो इतराज करते हैं ना मुझसे, भी क्या बैठ बैठ के बातें कर रहे होते हैं शादियों की, भाई आप जब सब्जी खाओगे तो नहीं समझ में आएगी ये बात। सब्जी खाने वाले की समझ में, हिंदू बहुत ज्यादा इतराज करते हैं इस्लाम की 4 शादियों पर, भाई जब सब्जी खाओगे तो कहां से समझ में आएगी ये बात। गोश्त खाओ। तो खैर दोनों दो अल्लाह ने ईदें दी। अब मुझे एक बात बताओ कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रबीउल अव्वल दर्जनों दफा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद का टाइम भी अगर मिलाया जाए और आपका टाइम मिलाया जाए तो दर्जनों बार आया है। यानी कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि इस महीने को सहाबाए कराम ने दूसरों महीनों से कोई अलग हैसियत दी हो, कहीं भी नहीं मिलता। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख विलादत है वो भी 12 बनती नहीं है किसी हिसाब से। फलकियात की रूह से अगर आप कैलकुलेशन करें ना बैठ के, तो ना तारीख वफात 12 रबीउल अव्वल बनती है और ना तारीख विलादत। देखो इस्लामी त्योहार जो होते हैं ना, बल्कि दुनिया में किसी भी मजहब के जो त्योहार होते हैं उनकी डेट में किसी का इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो तमाम अहले मजाहिब को जोड़ देती है। जैसे हिंदू जो होली मनाते हैं, जहां भी दुनिया में हिंदू पाया जाएगा एक ही दिन पे मनाएगा वो होली। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं पूरी दुनिया के किस दिन? 25 को। त्योहारों में इख्तलाफ किसी मजहब में नहीं होता। मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं यकम शव्वाल को। किसी भी मसलक का मुसलमान होगा शव्वाल की पहली तारीख, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हत्ता के जो यानी जिनकी सिर्फ इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं वो लोग, चाहे इस्लाम से उनका ताल्लुक हो ना हो, ईद त्योहार यकम शव्वाल वो अलग बात है। यकम शव्वाल में फर्क आता है कि हमारे यहाँ यकम शव्वाल एक दिन पहले तो वहां एक दिन बाद, लेकिन है फर्स्ट शव्वाल। और बकरा ईद 10 जिलहिज, इनमें कहीं इख्तलाफ नहीं होता। अगर 12 रबीउल अव्वल त्योहार है मुसलमानों का तो इसकी तायीन में इस कदर इख्तलाफ है कि आप अगर किताबें उठा के देखोगे सही हदीस तो एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। हत्ता के अहमद रजा खान बरेलवी उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक रिसाला लिखा है कि नबी की सही विलादत की तारीख क्या है, उसमें 8 रबीउल अव्वल साबित किया उन्होंने। वो किताब का हवाला भी मैंने दिया था। लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे रुजू कर लिया था, फर्ज करो रुजू कर लिया था, लेकिन पहले पूरी तहकीक पर एक रिसाला लिखा और रिसाला लिख के साबित किया कि कौन सी तारीख है 8। ये मेरा क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। फिर उससे रुजू कर रहे हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन तो पैदा हो गई ना। त्योहारों में ऐसी कंफ्यूजन बोलो भाई नहीं होती। मुझे नहीं पता रुजू किया है कि नहीं किया, मैं कहता हूं फर्ज कर लो रुजू किया है। अव्वल तो इतने तहकीकी रिसाले से रुजू करना आसान नहीं होता। एक रिसाला है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, पूरी तहकीक से साबित किया उन्होंने। तो त्योहारों में इख्तलाफात बोलो भाई नहीं होती। अब मैं नंबर वार बताता हूं आपको जल्दी जल्दी कि कौन कौन से दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि 12 रबीउल अव्वल कोई खुशी का त्योहार मनाने का दिन नहीं है। नंबर वार दलाइल। नंबर 1, सहाबाए कराम में हमें कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल तो दूर की बात, पूरे रबीउल अव्वल में कोई उन्होंने अलग से इस महीने को अहमियत दी हो। इस्लाम में 4 महीने मोहतरम हैं, उनमें रबीउल अव्वल का नाम
نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا 4 مہینے محترم, ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں. تو پہلی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3, اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے, ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا, ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں, صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جو کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دو, عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہے؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, عید بقرہ عید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزے رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا, ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا, وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں, ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے, اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر. لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے, نا پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. ماموں کو سمجھانا بولو بھائی, ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے تو ہمارا پیر ہونا چاہیے, ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر, اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا. اس ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے, دیکھو پیر کا دن اس بات کی بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا دی کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن.
میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, اچھے نمبر آ گئے. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول, نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا, ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. تو کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو دو فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. جو دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو گے, پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا, وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا روزے دار کے لیے؟ مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے دو خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ کے. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان ہو اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کا سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی اس کو, وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے. تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا؟ کھانا کھلایا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی, اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں. اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا اللہ گلا ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا, بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے, روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا. ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا ہے, اس محبت کو منانا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ منانا الگ چیز ہے, خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار, نبی سے بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں, یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ.
دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں، کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، وہاں کرنا کچھ نہیں ہے، زیارت کر کے خوش ہونا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما، کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، طواف کی جگہ کہاں ہے، اعتکاف کی جگہ کہاں ہے، صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی، رمی کہاں ہوگی، قربانی کہاں ہوگی، یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں۔ اب آپ کو کم مینا میں قربانی ہوتی ہے نا، آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کی جگہ سے اتنی محبت، جہاں آپ کا حجرہ تھا میں فرتے محبت میں دیوانہ ہو گیا، میں قربانی وہاں کروں گا، نبی کی یاد کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی۔ بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے؟ مینا میں کی ہے، دم بھی مینا میں دینا پڑے گا، حرم میں، حدود حرم میں، تو ہر چیز کی لوکیشن، جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں، اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو۔ ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی، یہ ٹاپک بہت اہم ہے نا، اس کو مکمل ہونے دیں میرا خیال۔ یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں۔ ایک اور دلائل تو ایسے بہت ہیں، بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل دے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں۔ اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں، راتوں کو بولو بھائی، رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے۔ رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے، شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے۔ جو 15 شعبان ہے نا، اس کی رات میں عبادت ہے، تہوار نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ راتیں عبادت کے لیے، تہواروں کے لیے نہیں ہے، سونے کے لیے اور عبادت کے لیے۔ عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات۔ ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں، مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے۔ رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں، شاعر اسلام، کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہے۔ تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا، جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات، کیونکہ چراغاں کرنا ہے، اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں۔ تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں۔ تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں، صحیح ہے نا، کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی۔ اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر، کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات، اور رات کو اسلام میں تہوار، ارے بول لو نا، نہیں ہوتا۔ اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں، رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے، چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو۔ تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اگینسٹ ہے، اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے کون منع کرتا ہے؟ سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ 2-4 تمبو لگا دے، جلسہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی، بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا، کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہی ہے، ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا، پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا۔ بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی، ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں، وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں، ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں۔ تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا، ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑ، وہ جو کر رہے کرنے دو ان کو، وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے۔ آپ اہل سنت والجماعت ہو، سنت کا مطلب حدیث، جماعت کا مطلب صحابہ، تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت، اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا، کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے، تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا۔ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا، یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے۔ تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ، یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں۔ امام حنیفہ نے کہیں فرمایا، امام شافعی نے کہیں فرمایا، امام مالک نے کہیں فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، کسی نے بھی نہیں فرمایا۔ تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا، انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا،
کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم ہے. وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا نبی نے کیا کیا, یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں. اور کسی عالم سے نہیں, عامی آدمی سے. کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کی, صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک. ہمارے ہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئیے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے یہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے, 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی, آج تھوڑا سا فارم میں آیا ہوں. آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا. ابھی جو جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں, یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کچھ 12 ملکوں کو چھٹی کا قانون پاس کی. تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, ایک 1200 سال پہلے. 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک. یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہا ہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جاننا ہوا 12 ربیع الاول کو پتہ ہی نہیں. اسلامی کنٹریز میں, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا. ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے, KPK میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا, پشاور میں 12 ربیع الاول کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جاتی. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا. کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا ایک بالکل ایک نیا دن ہے آج, ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. گلشن اقبال میں نہیں ہے. پھر جن علاقوں میں جیسے کھارا در میں یا ناظم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے تو بھی پورے ناظم آباد میں نہیں ہے. ایک گلی جھنڈوں سے بھری بھی ہوگی, دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہوگا. ہماری گلی میں نہیں ہوتا, ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے. پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے. کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے, کچھ گھر ویسے ہی سوکھے سوکھے, ٹھیک ہے, وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم, بولو بھائی, ایک جگہ جمع ہوتی. تو یہ گڑا ہوا ہے, اخپل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی, اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے. وہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا. اور اس سے اسلام کا امیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے. اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی, کوئی بھی آئے وہ گورا دیکھے گا تو پریکٹیکل مسلم ہے, عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے یہاں کچھ. تو وہ یہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریکٹ نہیں کریں گی آپ کی طرف. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.